يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم فبس أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. تتقون. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض ترمكستان كما مولي الظلم وجار. اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بي وأنت أهله بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج أجمعين. یہ ہمارے درس کا موضوع آپ کے ساتھ ہے دعائے مجیر. آپ دیکھیے دعائے مجیر ماہ مبارک میں خاص ریکمینڈ کی جاتی ہے. لوگ ایام البیض میں اٹھاتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں, اچھا مخصوص کرتے ہیں ماہ مبارک کے لیے. آج اسی دعا کو, تاکہ ہم اس دعا کو معرفت کے ساتھ پڑھیں. آیا مخصوص بے ماہ رمضان ہے یا مخصوص بے ماہ رمضان نہیں ہے, اس دعا کی اہمیت کیا ہے, ہم کو کیا مل رہا ہے, ہم کیوں پڑھیں, ان تمام سوالوں کے جواب میں اس درس میں آج دینا چاہتی ہوں. موقع ملا ہمارا, چونکہ آپ کے ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم کا درس ہے تو ہم اس دعا کی کچھ تشریح بھی کریں گے, لیکن اگر ٹائم نہیں ملا تو صرف ابتدائی سوالوں کے جواب دے کے درس کو ختم کر دیں گے. دعائے مجیر اگر ہم دیکھیں تو یہ دعائیں جو ہے نا, یہ دعائے آسمانی اور رحمانی از ملکوت ہے. آپ دیکھیے دعائے رحمانی اور آسمانی یعنی دنیاوی نہیں, آسمان سے آئی ہوئی دعاؤں میں سے ایک ہے. دیکھیے کچھ دعائیں ہم کو لسان اہل بیت سے ملی ہیں, مثلا دعائے کمیل میرے مولا مناجات کر رہے ہیں پروردگار عالم سے, ٹھیک. لیکن دعائے مجیر جو ہے وہ ہمیں ملی لسان معصوم سے, لیکن ہمیں عطا کی ہے رب کریم کی ذات میں, ٹھیک ہے. تو کہاں سے آئی ہے؟ دعائے رحمانی ہے, دعائے آسمانی ہے, عالم ملکوت سے آئی ہے. دیکھیے یہ دعا اپنے مفاہیم کے لحاظ سے, یہ دعا اپنے زمان و مکان کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے. دیکھیے ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھئی مفاہیم کیسے ہیں, کہاں سے آئی, کب آئی, اچھا پھر اس کو دیکھ کے ہم سند کا اور تمام چیزوں کا مثلا دیکھتے ہیں کہ سند کیا ہے اور کس طرح ہے, کب نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی. اگر ہم اس دعا کو دیکھیں, صرف یہ 2 سوال نہیں کہ ہم کہیں, بلکہ 3 سوال کے مفاہیم کہاں اور کب. اچھا کہاں اور کب زمان و مکان کے لحاظ سے اگر میں اس کو تھوڑا سا نحوی انداز میں کہوں تو اگر ہم زمان کے لحاظ سے کہیں کب ہوا یہ کام, ٹھیک ہے, زمان کے لحاظ سے سوال کب, مکان کے لحاظ سے کہاں, ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 سوال ہیں مفاہیم, زمان و مکان, اس سے بھی بہت زیادہ افضلیت رکھتی ہے کہ اگر ہم اس کے متعلق دیکھیں کتنے سوال ہو سکتے ہیں. کیسے نازل ہوئی, کس نے نازل کی, کس پر نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اگر ہم ان تمام سوالوں کو بھی ملا لیں تو دعائے مجیر ان تمام کے لیے بے انتہا اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے سب سے پہلا سوال اگر ہم بات کرتے ہیں مکان کے لحاظ سے, دعائے مجیر کہاں نازل ہوئی؟ دعائے مجیر نازل ہوئی ہے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان, ٹھیک. اچھا اب دوسرا سوال کب نازل ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں کب, رسول اللہ حالت نماز میں ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا تیسرا سوال کیسے نازل ہوئی ہے؟ جبرائیل لے کے نازل ہوئے ہیں. ہمارا چوتھا سوال کس نے نازل کی ہے؟ رب کریم کی طرف سے آئی ہے. کس پر نازل ہوئی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیے اگر میں آپ سے سوال کروں, بتائیے دنیا کے سب سے افضل ترین مقامات یا مساجد میں سے کون سی مساجد ہیں؟ آپ سب سے پہلے نام لیں گے کہ حرم یعنی مسجد حرام, ٹھیک. میں کہوں افضل ترین مقام کیا, کہیں گے خانہ کعبہ, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. اعلیٰ ترین مقام کہاں پر نازل ہوئی؟ اعلیٰ ترین مقام آپ کہیں مسجد حرام, لیکن مسجد حرام میں بھی آپ اہم ترین مقام کی بات کریں نا,
مسجد حرام میں دیکھیے، مسجد حرام میں صحن بھی آتا ہے، اطراف کی مسجد بھی آتی ہے، لیکن اہم ترین مقام کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے خانہ کعبہ کے درمیان وہ مقام جہاں پر بے انتہا دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی یہ وہ جگہ ہے جو مستجاب الدعوہ میں سے ہے، جہاں پر اگر ہم لگائیں تو اس ایریا میں بے انتہا افضل ہے نماز و عبادت و دعا کرنا. کیوں؟ بہت زیادہ اہمیت ہے اس جگہ کی. اچھا، اب جو دوسرا سوال تھا کب نازل ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز میں. اب دیکھیے، بہترین عبادت، پسندیدہ ترین حالت، افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے خدا کی پسندیدہ ترین حالت، افضل ترین عبادت نماز. ٹھیک، یہاں تک کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم نے اس عبادت کو دیگر عبادات کے لیے میزان قرار دیا. اب دیکھیں، میزان قرار دیا سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی عبادات میں، آپ کے دیگر کاموں میں نماز قبول ہو گئی، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو. اہل بیت کی روایتوں میں دیکھیے گا، مفہوماً بیان کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی 2 رکعت نماز بھی قبول ہو گئی نا، تو آپ کے باقی تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے. لیکن اگر آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی تو آپ کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. یہ مثل ولایت ہے. مثل ولایت کیسے؟ آپ دیکھیے، علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز مثل ولایت ہے. دیکھیے، مثل ولایت کیسے؟ نماز قبول نہیں ہوئی، دیگر اعمال قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر آپ ولایت پروردگار کی بارگاہ میں لے کر نہیں آئے، آپ سے توحید و نبوت بھی قبول نہیں ہوگی. دیکھیے، عجیب جملہ کہہ دیا ہے میں نے، توحید اور نبوت قبول نہیں ہوگی. عجیب جملہ ہے. یعنی خدا ہم سے توحید بھی قبول نہیں کرے گا اگر ہم ولایت کو لے کر نہیں آئے. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ توحید و نبوت کا دروازہ امامت ہے. وجہ؟ کیونکہ اگر ہم نے اس دروازے سے توحید و نبوت نہیں لی تو اصل توحید نہ ہوگی، اصل نبوت نہ ہوگی. کیا مراد؟ یعنی احکام نبوت اگر ہمیں اس دروازے سے نہیں ملے تو وہ اصل ہم تک نہیں پہنچیں گے. اور خدا کو ریپلیکا قبول نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ریپلیکا سے میں کہوں کہ جعلی قبول نہیں ہے. اگر اس دروازے سے نہیں لے کر آئے تو توحید بھی اصل نہیں ہوگی، نبوت بھی اصل نہیں ہوگی. یہاں پہ میں نے ریپلیکا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بڑا جان بوجھ کے استعمال کیا ہے میں نے. کیوں؟ آپ دیکھیے، آج ہماری خواتین بے انتہا آن لائن کاموں میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر دوسرے کو دیکھیں، یا تو وہ آن لائن منگوا رہا ہے یا وہ آن لائن کام کر رہا ہے. تو وہ خواتین جو اس سے وابستہ ہیں، بلکہ میں کہوں کہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ ہمارے مومنین کی، وہ خواتین جو ہیں آج کل یہی کام کر رہی ہیں. تو وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ ریپلیکا میں نے کیوں کہا. ایک ہوتا ہے اوریجنل، ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ مثال میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کے لی ہے. ایک ہوتا ہے اوریجنل، ایک ہوتا ہے ریپلیکا. پھر ریپلیکا میں بھی فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی، یہ ہوتا ہے نا، آپ سب بہتر جانتے ہیں. آپ دیکھیے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے اوریجنل لے کر آؤ. اوریجنل سے چاہیے، ریپلیکا نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ اللہ بہت خالص محبت کرتا ہے، اور اس کی خالص محبت ہے، وہ آپ سے خالص اعمال چاہتا ہے. اسے کوانٹٹی نہیں چاہیے، اسے کوالٹی چاہیے، اصل چاہیے. آپ دیکھیے، ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ کوانٹٹی پر زور دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو کھلایا، یہ نہیں پوچھتے کیسے کھلایا. ٹھیک ہے، کتنے افراد تھے، کتنے افراد کو راشن ڈلوایا. ٹھیک ہے، 100 افراد، ہاں جی. اب یہ نہیں پتا کہ راشن میں کیا ڈلوایا. پتہ چلا، میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اتنا راشن بھی نہیں ہوتا جو دوسروں کو دیتے ہیں. مثلا کچھ یتیم گھرانے ہیں جنہیں میں جانتی ہوں اور تھوڑا سا ان کے لیے کام بھی کرتی ہوں، تو جو دیگر افراد ان کو دیتے ہیں، آپ یقین کریں اتنا راشن ہوتا ہے کہ وہ یعنی 2000 کا راشن، 1500 کا راشن. مجھے بتائیے، ایک 4 افراد 5 افراد گھر میں کھانے والے ہوں، وہ 2-3 افراد کا راشن 2000 روپے میں ہوتا ہے. اور پھر باقاعدہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ کہیں اور سے راشن نہیں لے لیجیے گا کیونکہ ہم آپ کو راشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوانٹٹی ہم 10 گھرانوں کو کور کر رہے ہیں، لیکن کیسے کور کر رہے ہیں؟ رلا رلا کے کور کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ 2 گھرانوں کو دے دیجئے، لیکن اس طرح دیجئے کہ اسے اور کسی کے آگے، کیونکہ دیکھیے کسی کے آگے سوال کرنا یا کسی سے لینا ہم بڑے آسانی سے، لیکن عزت دار گھرانوں کے لیے، غیرت مند گھرانوں کے لیے یہ بے انتہا مشکل کام ہے کہ ہم کسی سے لیں، یعنی لینا ایک مشکل ترین کام ہے، کیوں ہاتھ پھیلانا۔ اچھا، اب آپ دینا ہے تو اس طرح دے دیجئے کہ وہ 2 گھرانے کسی اور کے آگے نہ جائیں، یہ ہے کوالٹی ورک۔ آپ کوانٹٹی 10 گھرانوں کو دے رہے ہیں لیکن 2000 کا دے رہے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہے وہ دیگر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے بالکل یہی مثال آپ رکھیے کوالٹی اور کوانٹٹی والی ہماری شب قدروں پر۔ ہم شب قدر، اچھا قدروں یعنی میں نے جب استعمال کیا ہے، یعنی ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے 19، 21 اور 23 شب قدر میں دیکھیے ہمارے ہاں لوگ کوالٹی پہ نہیں جاتے، کوانٹٹی پہ جاتے۔ کتنی رکعت نماز پڑھی؟ سوال ہوتا ہے نا کتنی رکعت نماز پڑھی؟ دیکھیے پہلے تو ہم اس طرح کے سوال پوچھنے کے اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی سے پوچھیں کیا کیا اعمال کیے، جوش کبیر پڑھی تھی، ہم سوال کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہمارے اکثر سوال ہوتا ہے 100 رکعت نماز پڑھی، ہم کون ہوتے ہیں کسی سے سوال کرنے والے؟ دیکھیے یہ خدا کے اور بندے کے معاملات ہیں، ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طرح میں دیکھتی ہوں لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں بھائی فلاں تو فلاں ہے اور فلاں کی تو عبادت قبول نہیں، ہمارے حرام کھانے والا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں حساب کتاب کرنے والے؟ اللہ کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے، نہ جانے اس کا کون سا گناہ ہم سے پہلے بخشا جائے، اس کا کون سا اعمال اتنا اچھا ہو کہ وہ ہم سے پہلے جنت میں جائے اور ہم حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو شب قدر میں بھی آپ دیکھیے کوالٹی کو بڑھائیے، کوانٹٹی کو نہیں۔ بھلے سے 2 رکعت ایسی پڑھیے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو جو آپ کے تمام اعمال کو قبول کر جائے، ٹھیک ہے کروا لے۔ لیکن آپ 100 رکعت پڑھیں لیکن اس میں اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو بخشوا سکے، مجھے بتائیے فائدہ ہے؟ صرف ایک دعا پڑھیے لیکن اتنی خوبصورت پڑھیے کہ آپ کا اللہ سے رابطہ ہو جائے۔ آپ نے ساری دعائیں پڑھ لی لیکن کنیکشن نہیں ہوا اللہ سے، مجھے بتائیے اس کا فائدہ ہے؟ قلیل ہو لیکن بہترین ہو۔ خدا ہم سے یہی کوالٹی ورک چاہتا ہے۔ تو کیوں کوالٹی ورک چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم سے محبت بہت خالص کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کی کتنی محبت خالص ہے، اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں ہم بہت مشکل سے مانتے ہیں۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ اگر کسی سے ناراض بھی ہو جائے وہی گناہ گار بندہ روتا ہوا اس کی بارگاہ میں جائے، الہی میرے رب، اے میرے رب، اس کو پکارے، وہ فوراً سے اس کو اپنی محبت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ دیکھیے کتنی، ہم کہتے ہیں نا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ محبت کرتا ہے نا جو جتنی محبت کرتا ہے اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، ناراض نہیں رہ سکتا۔ خالص محبت کرتا ہے، چاہتا ہے انسان بڑے خالص طریقے سے اس کی بارگاہ میں آئے۔ اور خالص ترین دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ دروازہ امامت سے، تبھی خدا کہیں اور سے قبول نہیں کرتا۔ وہ جو ریپلیکا ہے نا دین میں ہیں، آپ دیکھیے زیادہ تر ریپلیکا ہو گئے ہیں۔ اچھا میں مثال نہیں دوں گی، آپ خود سمجھتے ہیں، 1 2 3 کاپیز جو وہ کیوں کہ وہ اصل نہیں ہے۔ خدا ہم سے اوریجنل سے چاہتا ہے۔ دیکھیے مثال سمجھ میں آئی نا؟ خدا چاہتا ہے ہم امامت کے دروازے سے، اس وجہ سے کیونکہ توحید اور نبوت کا دروازہ خدا نے رکھا ہے امامت کو۔ آپ وہاں سے لیں گے تو خدا قابل قبول کرے گا، لیکن آپ جعلی سے لے کر آئیں گے تو خدا قبول نہیں کرے گا۔ بالکل جیسے ولایت کو خدا نے اعمال کا میزان قرار دیا، اسی طرح صلاۃ کو پروردگار نے تمام اعمال کے لیے میزان قرار دیا۔ تو افضلین ترین عبادت نماز میں دعائے مجیر نازل ہوئی۔ دیکھیے کہاں بھی اعلیٰ ترین مقام ابراہیم سے خانہ کعبہ کے درمیان، کب؟ حالت نماز میں۔ اب تیسرا سوال کیسے نازل ہوئی؟ جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ کون ہے؟ سید الملائکہ، پھر وحی لانے والے، وہ لے کر نازل ہوئے۔ کس نے نازل کی؟ رب کریم کی طرف سے آئی ہے۔ کس پر نازل ہوئی؟ قلب رسول پر، رحمت للعالمین کے قلب سے نازل ہوئی ہے، یعنی ان پر نازل ہوئی تو ہم کو ملی ہے۔ یعنی اگر ہم سوال یعنی جو کہاں، کب، کیسے، کس نے کس پر، جب سب اعلیٰ ترین مل گئے تو تب دعائے مجیر نازل ہوئی۔ کتنی جلیل قدر دعا ہے۔ تبھی
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مفہوماً بیان کر رہی ہوں، فرمایا اگر کوئی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، اگر کوئی سختیوں سے دوری چاہتا ہے، اگر کوئی توانگری چاہتا ہے، لیکن کیسی توانگری؟ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو اچھے حالات نہیں چاہتا، جو اپنے حالات کو بہتر نہیں چاہتا؟ لیکن توانگری بھی عام والی نہیں، بلکہ توانگری کون سی والی؟ فرمایا، اب دیکھیں لفظ ہے باقاعدہ کہ اللہ کے علاوہ مخلوقات سے بے نیاز کر دے۔ آپ دیکھیں ہم جتنا بھی کسی اور کو دے دیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ انسان دیتا بھی ہے تو کس طرح 2000 کا راشن کے پورے مہینے میں 5 افراد کا یہ ناممکن ہے کہ ہم چلائیں۔ انسان کا دیا ہوا پر نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں اس کی کمی رہتی ہی ہے، لیکن اگر اللہ دے دے تو اللہ کا دینا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم دعائے مجیر کے ذریعے سے فرمایا اگر کسی نے اپنی غربت کو ختم کرنی ہو، توانگری، خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ رہے، دعائے مجیر پڑھے۔ تو آپ سوچیے ہم میں سے کون ہے جسے سال بھر ان چیزوں کی ضرورت؟ کوئی ایسا ہے جو کہے میں سال بھر بیمار نہیں ہوتا، مجھے شفا کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کہے سال بھر مجھے سختیاں کبھی؟ آپ دیکھیے لفظ آیا ہے باقاعدہ حدیث میں کہ سختیوں سے دوری اگر کوئی چاہتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ چلیں اگر بیماری نہیں ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو سال بھر میں کبھی اس پر کوئی سخت حالات نہ آئے؟ پھر توانگری کو ہٹانا چاہتا ہے تو وہ دعائے مجیر پڑھے، یعنی مخصوص ماہ مبارک نہیں ہے، آپ کو جب بھی صحت چاہیے ہو، آپ کو جب بھی سختیوں سے دوری چاہیے ہو، آپ کو جب بھی توانگری چاہیے ہو، آپ دعائے مجیر پڑھیں۔ مگر چونکہ ماہ مبارک ہے نا، دیکھیں اللہ کی میزبانی، اللہ کی میزبانی کتنی خوبصورت ہے، کتنی زیادہ ہے۔ دیکھیے ایک اسپیشلٹی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے، امیر المؤمنین ہم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ لقب اسپیشل ہے ہمارے مولا کے لیے۔ 14 معصومین باقی بھی ہیں لیکن ہم امیر المؤمنین کسی اور کو نہیں کہتے، یہ ٹائٹل اسپیشل ہے ہمارے مولا کے لیے۔ اسی طرح جیسے امیر المؤمنین کے لیے ٹائٹل اسپیشل ہے، اسی طرح باقی 12 مہینوں میں اسپیشل ترین مہینہ جو ہے وہ ماہ مبارک کا ہے۔ کیوں؟ خدا کی مہمان نوازی ہے۔ کیسی مہمان نوازی ہے؟ اچھا یہاں پر کیسی مہمان نوازی ہے؟ آپ دیکھیے اس مہمان نوازی میں وہی دعائیں مجیر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ایکسٹرا ملتا ہے، لیکن خدا کی مہمان نوازی کے لیے یہاں پر ایک اور حدیث پڑھنا چاہوں گی۔ اچھا آپ دیکھیے میں اور آپ اپنی دعاؤں کا اگر تجزیہ کریں، تحلیل کریں، ٹھیک ہے، انالائسس، کیا تجزیہ اور تحلیل کریں؟ آپ کبھی سوچئے ہم دعا میں ہمارا محاصل کیا ہے، ہم کیا دعا میں مانگتے ہیں؟ آپ ذرا اپنے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے، ذرا آپ اپنی دعاؤں کو چیک کریں، میں دعاؤں میں خدا سے کیا مانگتی ہوں؟ ٹھیک ہے، ہم میں سے عادی ترین عوام جو ہے وہ کہے گی میں اپنے گھر اور بچوں کی سلامتی مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر عادی عوام کہے گی میں جنت مانگتی ہوں، یعنی جب دنیا کے بھکیڑوں سے ہم نکلتے ہیں تو پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے خدا کے انسان کہتے ہیں چلیں خدایا بخشش بھی کر دے، ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کہتے ہیں خدایا جنت دے دے، ٹھیک ہے۔ ہماری ماہ رمضان کی آدھی سے زیادہ دعائیں جو ہیں نا وہ ہماری جنت مانگنے پر ہوتی ہیں، خدایا ہمیں جنت دیتے ہمیں۔ پھر اگر انسان اس سے آگے بڑھتا ہے خدایا میرے گناہوں کو بخش دے، پھر اگر انسان اس سے اوپر اسٹیپ میں جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنی تدریجن ہے، کتنے اسٹیپس ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ انسان کی فکر اور معرفت کے اسٹیپ ہیں اصل میں۔ اگر بڑے آسانی سے ہم کہتے ہیں بھائی دعا میں ہم پہلے اپنے گھر دنیا کو، ہم کاروبار کو، رزق کو، اولاد کو مانگ رہے ہیں، یہ پہلا اسٹیپ، پھر ہم جنت مانگ رہے ہیں دوسرا اسٹیپ، پھر ہم کہتے ہیں پروردگار مغفرت ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ بھی اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ابتدائی ماہ مبارک میں مل رہے ہیں۔ اچھا آپ جب بھی پوری مفاتیح الجنان بھری ہوئی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مفاتیح الجنان کی فلاں دعا کا یہ نتیجہ ہے، فلاں دعا کے، پوری مفاتیح بھری ہوئی ہے، آپ فلاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو جنت میں یہ محل ملے گا، آپ فلاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ باغ ملے گا، آپ یہ روزہ رکھیں گے تو آپ کو جنت کے یہ درجات ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟
آیا ہماری دعاؤں کا حاصل یہ ہے؟ کبھی سوچئے. دیکھیے ایک بچہ ہے، میں آپ کو مثال ایک بچے کی دیتی ہوں. ایک بچہ ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو مثلا وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا شروع میں ہوتا ہے نا، ہر ماں کے ساتھ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ بچہ بہت، وہ 100 میں سے 2 بچے ہوتے ہیں جو خوشی خوشی ہی اسکول جانے کے لیے راضی ہوتے ہیں. اچھا کچھ بچے شروع میں خوشی خوشی راضی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رونا دھونا شروع کرتے ہیں، اور پھر ہر ماں کو ایک سامنا کرنا پڑتا ہے، بچہ آسانی سے اسکول نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن بھیجنا تو ہے. اچھا پھر مائیں کیا کرتی ہیں کہ بعض مائیں جو ہیں وہ ڈراتی ہیں، اور بعض مائیں جو ہیں وہ ٹافیز وغیرہ دیتی ہیں. یعنی اگر ہم کہیں بعض نذیر ہیں بعض بشیر ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے بعض ڈرانا اور بعض ٹافیز دینا. بیٹا اگر تم جاؤ گے نا تو تمہیں یہ والی چاکلیٹ دوں گی، ٹھیک ہے، تم واپسی آؤ گے تمہاری یہ والی چاکلیٹ تمہاری. اچھا لنچ باکس میں تمہیں فلاں فلاں چیز دوں گی. یہ کیا ہے؟ آپ ٹافیز کے ذریعے سے اسے رغبت دلا رہے ہیں، چاکلیٹ کے ذریعے سے اسے رغبت دلا رہے ہیں. پروردگار بھی ان اعمال میں جنت کے لحاظ سے ہمیں رغبت دلا رہا ہے، جنت ملے گی، فلاں محل ملے گا. یہ وہ بچے، اچھا میں مثال تو آپ کو دے رہی ہوں، لیکن ٹافی اور اس میں ظاہر سی بات ہے ایک بالغ اور ایک نابالغ کے تحفوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن مثل ویسا ہے کہ خدایا اس ذریعے سے ہم کو بلا رہا ہے، آ جاؤ ان ٹچ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یہ خدا ہمیں ان ٹچ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. پھر اگر نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں نذیر بن کے ڈرا رہا ہے، دیکھو اگر تم نہیں کرو گے تو یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے بالکل مثل ماں ہیں. لیکن ایک بچہ ہے جو خوشی خوشی اسکول جاتا ہے، جو اسکول میں مزہ آتا ہے، مجھے اسکول میں ٹیچر اچھا لگتا ہے، مجھے اسکول میں دوستوں سے ملنا اچھا لگتا ہے. یہ اس بچے کی مانند ہے جو ڈر کے نہیں کر رہا، جو جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا، بلکہ اسے ذکر الہی میں مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اپ گریڈ ہو گیا ہے. اچھا خدا کے لیے اب کسی سے نہ پوچھیے گا کہ آپ دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں، کہ وہ کس لیول پر ہے. دعاؤں کے ذریعے سے انسان کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے. تو آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے اصل میں ہمیں اپنا اندازہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک بندہ ہے جو وہ مزے کے لیے دعا پڑھتا ہے، وہ لذت کے لیے، ذائقے کے لیے دعا پڑھتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نہ ڈر سے دعا پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نہ شوق جنت میں پڑھتا ہے بلکہ عشق محبوب میں پڑھتا ہے؟ آپ دیکھیے ایک عاشق کے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہوتی مگر اس کے محبوب کی نگاہ، اس کے محبوب سے اس کی بات چیت، اس کے محبوب سے ملاقات. خدایا میں تمام کار خیر کرتا ہوں، لیکن میرے ہر کار خیر کا مقصد تیری ذات ہے. تو ماہ مبارک میں ہم دعا مانگتے ہیں نا، آپ ہماری آدھی عوام دیکھ لیجیے جنت مانگ رہی ہے، آدھی عوام جو ہے وہ اپنے گھر، اور تمام لوگ غلط نہیں ہے، مانگنا چاہیے کیونکہ خدا سے ہی مانگیں گے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل دعاؤں کا حاصل یہ ہے، اصل ماہ مبارک کا ٹارگیٹ یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرب خدا حاصل کر سکیں. اچھا بڑی خوبصورت ایک مثال ہے. آپ دیکھیے جب 2 چیزیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، قرب کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم 2 چیزوں کو آپس میں ملانا چاہیں تو ہم 2 چیزوں کو آپس میں قریب کرتے ہیں، وہ قریب ہو جاتی ہیں. 2 چیزیں آپس میں فاصلہ طے کرتی ہیں، وہ فاصلہ طے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مخلوق اور خدا اپنا فاصلہ طے کر چکا، یعنی شرک سے زیادہ قریب آ چکا. اب ہمیں خدا کے قریب جانا ہے، ہمیں یہ فاصلہ طے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ فاصلہ طے کرنا ہے، اور اس فاصلہ طے کرنے کے لیے اسپیڈ جو ہمیں دیتا ہے وہ ماہ مبارک ہے. ہمیں ٹارگیٹ، ہمارا ہدف جنت نہیں ہے، ہمارا ہدف مغفرت نہیں ہے، ہمارا ہدف خدا کی ذات ہے کہ ہم اس فاصلے کو طے کر چکے ہیں، کیونکہ وہ تو شرک سے زیادہ قریب آ چکا. اب میں اور آپ کتنا قریب جاتے ہیں، یہ ہے ماہ مبارک کا ٹارگیٹ. آپ دیکھیں جنت تو ماہ مبارک کے پہلے ہی دن اللہ دے دیتا ہے، بخشش تو ماہ مبارک کے پہلے ہی دے دیتا ہے، رحمت کے دروازے تو پہلے دن. کیسے؟ بہار الانوار کی ایک حدیث ہے
یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے کتب میں دیکھی یہ روایت، اچھا مفہوماً بیان کر رہی ہوں. دیکھیے فضیلت ماہ مبارک، فرمایا جو ماہ مبارک کا پہلے دن کا روزہ رکھے، آپ دیکھیے پہلے دن کا روزہ، فرمایا پروردگار اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خدایا پہلا ہی روزہ، کہا پہلے روزے کا تحفہ یہ ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو، خدایا اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، کہا آگے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے، خدایا یہ میرے لیے کافی ہے کہ ایک روزے کے عوض اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. کہا نہیں، کریم کی مہمان نوازی ہے. اور کیا ملے گا، روایت میں فرمایا اسے ایک محل ملے گا جس کے 70,000 دروازے ہیں. اچھا 70,000 دروازے، آپ دیکھیے خواتین اخبار میں اور کچھ پڑھیں نہ پڑھیں گولڈ ریٹ ضرور پڑتی ہیں، سونا کس اس پہ، خدا جانتا ہے نا. وہ 70,000 دروازے سونے کے، اچھا سونے کے دروازے، سوچئے اس کا مطلب ہے پلاٹ نہیں ہے، محل ہے، محل. یعنی پہلا ہی ماہ مبارک ہمیں جنت میں محل عنایت کر رہا ہے، ہمیں بخشش عنایت کر رہا ہے. اور کیا عنایت فرمایا، کریم کی بارگاہ ہے. دیکھیے پہلے ہی روزے کا عوض کیا ہے، کہا 70,000 ملائکہ اس محل میں استغفار کرتے ہیں اور اس استغفار کا ثواب اس بندے کے لیے ملتا ہے. یعنی ماہ مبارک کے پہلے ہی دن آپ کو جنت بھی مل گئی، آپ کو مغفرت بھی مل گئی. تو پروردگار ماہ مبارک کا ٹارگٹ، کہاں ٹارگٹ، قرب الہی ہے، خدا سے معرفت اس کی قریبی ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا ہے. تو اسپیشل مہینہ ہے، اسپیشل. اس وجہ سے دعائے مجیر پورے سال آپ کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے، دعاؤں اور برکت کا نتیجہ ہے. لیکن ماہ مبارک کا بڑا ایکسٹرا ہے. کیا ایکسٹرا ہے، فرمایا اگر کسی کے گناہ صحرا میں ریت کے برابر بھی ہوں تو پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے گا. کبھی وہ ریت کو ایک مٹھی میں لے کے دیکھیے، اور کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مٹھی والی ریت کو گن کے بتاتا ہوں کتنے ذرات ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مٹھی میں صحرا کی بات ہی نہیں کر رہی، حالانکہ صحرا میں سے آپ ایک مٹھی ریت اٹھا لیں تو ایسا ہے جیسے سمندر سے آپ نے ایک بوتل پانی نکال لی اور آپ کہیں کہ اے سمندر تجھے کیا فرق پڑا. ٹھیک ہے، نہ صحرا کو فرق پڑا نہ سمندر کو فرق پڑا. آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس ریت کے ذروں کو؟ نہیں. تو پورے صحرا کے ذرات، کہا صحرا کے ذرات کے برابر اگر کسی کے گناہ ہوں تو پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر کوئی دعائے مجیر پڑھے. اس کے علاوہ دیکھیے خدا ہے نا، اس کی رحمت کثیر، اس کی فضل کثیر، مہمانی عجیب. فرمایا جو بیمار ہے اس کی شفا ملے گی، جو قرض ہے اس کی ادائیگی ملے گی. اور کیسی ادائیگی، بے نیاز کر دے گا خدا. فرمایا غم کو دور کر دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا اگر کوئی ماہ مبارک میں. اور اس کے ایک بڑا اسپیشل غم و اندو کو دور کر دے گا. یہ تمام چیزوں کے علاوہ بھی دعائے مجیر اگر ماہ مبارک میں پڑھیں یا ماہ مبارک کے علاوہ پڑھیں، اس کا ایک اور بڑا عجیب اثر ہے. وہ عجیب اثر کیا ہے، فرمایا اگر کوئی دل میں کدورت و تنگی محسوس کرے. اچھا دیکھیے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہم ٹریک پہ چل رہے ہیں، ہم تقویٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، ایک دم سے ایسا ہوا کہ ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، ہمیں ہر بات پہ نا الجھن ہونے لگتی ہے، ہمیں ہر بات میں چڑچڑاہٹ ہونے لگتی. یہ چڑچڑاہٹ الجھن کس بات کا سبب ہے؟ دل کی تنگی کا. دل کی تنگی یعنی ہمارا دل میں ابھی جو ہے نا وسعت نہیں آ رہی ہے. دیکھیں اگر ہم بات میں لوگوں کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں، ابھی بات میں مجھے وہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی میرے دل میں تنگی ہے. ٹھیک ہے، کیا کروں؟ کہا دعائے مجیر کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر کوئی اسے دل کی تنگی میں پڑتا ہے تو اس سے دل کی کدورت اور دل کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے. کیوں؟ فرمایا جب کوئی دعائے مجیر پڑھتا ہے خدا اپنی رحمت کے دروازوں کو اس پر کھول دیتا ہے. سوچئے خدا کی رحمت کا دروازہ، اس میں ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر. پہلے ہی اللہ نے اس میں اللہ دیا ہے. آپ دیکھیے پہلے ہی جملوں میں، اگر ٹائم ہوتا تو میں اس کی پوری تشریح کرتی اس جملے کی، لیکن پہلے اللہ یعنی پہلے ہی جملے میں اسم کامل جس میں پروردگار کی صفات جلال بھی ہیں، جمال بھی ہیں،
وہ تمام اس کے اندر موجود ہیں. یعنی آپ جب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو رزاق بھی کہہ رہے ہیں, غفار بھی کہہ رہے ہیں, ستار بھی کہہ رہے ہیں, ہر صفت اس کے اندر موجود ہے. پھر صفت رحمان کو پکار رہے ہیں. کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. آپ دیکھیے اگر ہم ڈکشنری میں رحمان کے مختلف معنی دیکھیں تو ایک معنی یہ ہے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کا فیض جس کی رحمت عام ہو, اور جو اپنی رحمت و فیض کے بدلے میں, اپنے کرم کے بدلے میں عوض و عبادت نہ مانگے. سوچئے تبھی تو کافروں کو بھی دے رہا ہے کہ وہ رحمانیت اس کی ہے کہ وہ عوض نہیں مانگتا. حالانکہ ہم مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے, آپ دیکھیں ہر چیز میں عوض مانگتے ہیں. کتنا رحمان, کتنا رحیم. جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ, ایک شخص تھا بہت چیریٹی ورک کرتا تھا, بہت عبادت, بہت عابد, لیکن جناب داؤد دیکھیے انبیاء تو ظاہر و باطن کو دیکھنے والے ہیں نا, جانتے تھے ریاکار ہے. مر گیا, جناب داؤد جنازے میں نہیں گئے. اچھا لوگ جمع ہوئے, لوگوں نے اس کے کفن پر لکھ دیا پروردگار بڑا خیر تھا, بڑا نیک تھا. کہتے ہیں 40 سے زیادہ گواہیاں ہو گئی. جب اس کو قبر میں رکھا, قبر میں رکھ کے بھی لوگوں نے کہا خدایا ہم اسے جانتے تھے, بڑا اچھا بندہ تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر اچھا بندہ تھا, خدا نے وحی کی داؤد اس کے جنازے میں کیوں نہیں گیا؟ خدایا وہ ریاکار تھا. فرمایا اے داؤد میں نے اپنے مخلوق کے, کیونکہ وہ میری مخلوق کے لیے چاہے ریاکاری کر رہا تھا لیکن مخلوق کے لیے اچھا تھا, اور میری مخلوق نے 40 افراد سے زیادہ نے گواہی دی, میں نے ان کی گواہی پر اس کو بخش دیا. تبھی علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ہم لکھوا لیں 40 افراد کی گواہی. سوچئے ریاکار تھا لیکن چونکہ مخلوق کے لیے ایک ریئیکٹ کر رہا تھا, یہاں پر اس کا وہ ایکٹ کرنا بھی اچھائی کا پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا. کیوں؟ اس کی مخلوق کے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت اچھے تھے, اور اس مخلوق کی گواہی پر اللہ نے اس کو بخش دیا. اور آپ دعائے مجیر کے پہلے ہی جملے میں اس کی صفت رحمان کو پکار رہے ہیں. مجیر کے 88 فقرات میں ہر فقرے میں اس کے 2 نام لے کے اسے پکار رہے ہیں. تقریباً ہم اس کے 176 سے زیادہ نام لے کے اس کو پکار رہے ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ دعائے مجیر ذات و برکات میں لینے والے میں جس کا سب سے زیادہ نام ہو, پروردگار ان میں ہمارا نام لکھ دے. ماہ مبارک کی فیوزات و برکات لینے کی توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ علیہ رسولہ وآلہ الکریم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.